پچھلی کہانی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بادشاہ مچھلیوں کا راز جاننے کے لیے پہاڑی کے اندر گیا۔ باہر وہ ایک شہزادے سے ملا جو کہ آدھا پتھر کا تھا۔ بادشاہ نے اس کا راز جاننا چاہا۔ وہ کیسے پتا کہ ہوا کہ اس نے اپنی کہانی سنائی۔ ٹھیک اس نے غلام پر وار کیا تھا، وہ پوری طرح سے مرا تو نہیں تھا۔ آگے کیا ہوتا ہے جاننے ہیں اس ویڈیو میں۔ اگر آپ نے پچھلی کہانی نہیں سنی تو پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جوان نے بادشاہ سے کہا کہ جب میں نے غلام پر وار کیا تو اس کا سر درد سے الگ ہو جائے تو اس کی نرگسی بھی نہیں کٹی بلکہ محض گلے کی ہڈی اور کھال اور گوشت۔ میں سمجھا کہ وہ مر گیا، لیکن وہ زور زور سے کراہنے لگا۔ اتنے میں میری بہن نے نیند میں کروٹ بدلی اور میں الٹے پاؤں پھرا اور تلوار کو اپنی جگہ چھوڑ کر شہر میں آ گیا اور محل میں داخل ہوا۔ بستر تک صبح تک سو گیا۔ اب میری چچیری بہن واپس آئی اور اس نے مجھے جگایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے بال کاٹ ڈالے ہیں اور سو کے کپڑے میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، اے چچیرے بھائی، میرے اس فعل کو برا مت مان۔ مجھے خبر ملی ہے کہ میری ماں فوت ہو گئی اور باپ جہاد میں مارا گیا اور ایک بھائی کو بچھو نے کاٹ لیا اور دوسرا لڑائی میں مارا گیا۔ اب میرا فرض ہے کہ روؤں اور سوگ کروں۔ یہ سن کر جب میں چپ ہو گیا اور اس سے کہا، جو تیرا جی چاہے کر، میں تیری مرضی کے خلاف کچھ نہیں چاہتا۔ اس نے پورے 1 سال سو گیا اور رونے دھونے میں گزارا۔ سال گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ محل کے اندر ایک گنبد نما مقبرہ بناؤں اور اس نے 100 کے لیے ایک 12 دری بنوائی اور اس کے بیچ میں ایک گنبد اور قبر نما مدفن۔ پھر اس نے غلام کو لا کر وہاں رکھا۔ اس میں جان تو تھی لیکن اسے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکتا تھا۔ ہاں، وہ شراب پیتا تھا اور جس روز اسے زہر لگا تھا اس کی زبان بند ہوگی مگر موت نہ آئی۔ وہ ہر صبح شام اس کے پاس جاتی، گنبد کے اندر اس پر نالہ زاری کرتی اور اسے دن رات شراب مکھوی یخنیاں پینے کو دیتی۔ بس یہی حالت تھی کہ دوسرا سال آن پہنچا۔ میں اپنے آپ کو بہت روکے ہوئے رکھتا مگر اس کی طرف سے کوئی التفات نہ تھا۔ ایک روز میں اس کے آگے جانے بوجھے وہاں پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ رو رو کہہ رہی ہے، تو میری آنکھوں سے کیوں اوٹ ہے؟ میرے دل کے سکون، میرے ساتھ باتیں کر، اے میری جان، میرے پیارے۔ جب وہ اپنی باتیں ختم کر چکی تو میں نے اس سے کہا، اے چچیری بہن، اب سو کافی ہو چکا ہے، زیادہ رونا دھونا بے سود ہے۔ اب جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس سے فائدہ اٹھا۔ اس نے کہا، تو میری باتوں میں دخل اندازی مت کر، اگر تو نہ مانے گا تو میں فوراً جان دے دوں گی۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور وہ 1 سال گریہ زاری اور سوگ میں رہی۔ تیسرے سال کے بعد میں ایک روز اس کے پاس گیا اور مجھے کسی اور بات سے سخت پریشانی تھی۔ اس نے بہت طول پکڑی۔ اس نے میری باتیں سنی، اچھلی پڑی اور کہنے لگی، تف ہو تجھ پر، اے کتے، تو نہیں سب کچھ کیا ہے، اے ناپاک رنڈی، اے گنبدی پتریا اور کرائے کے غلاموں کی آشنا۔ ہاں، میں نے ہی کیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے تلوار پر ہاتھ مار کے اسے کھینچ لیا اور اس کی طرف لپکا، اس کا کام تمام کر دوں۔ جب اس نے میری باتیں سنی اور دیکھا میں اس کے قتل پر کمر بستہ ہوں تو وہ ہنسی اور کہنے لگی، چل ہٹ اے کتے، جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن جس نے میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا ہے اس پر میرا بھی زور چلتا ہے اور میرے دل میں اس کی طرف سے آگ بھڑک رہی ہے جو کچھ بجھ نہیں سکتی۔ اب ایسے شعلے نکل رہے ہیں جو چھپ نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں پاؤں سیدھی کھڑی ہوگی اور کچھ پڑھنے لگی جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا اور کہا کہ میرے جادو سے آدھا پتھر ہو جا اور آدھا انسان، اور میری یہ حالت ہو گئی جیسے تو دیکھ رہا ہے۔ اب میں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، نہ میں زندہ ہوں نہ مردہ۔ جب میری یہ حالت ہوگی تو اس نے شہر اور اس کے تمام گلی کوچوں اور باغوں پر بھی جادو کیا۔ ہمارے شہر میں 4 قومیں آباد تھیں، مسلمان، عیسائی، یہودی اور آتش پرست۔ اس نے ان سب کو مچھلیاں بنا دیا، مسلمانوں کو سفید
आतिश परस्तों को सुर्ख, ईसाइयों को नीला और यहूदियों को पीला। चारों जजीरों को तालाब के आसपास 4 पहाड़ियाँ बना दिया। अब वो हर रोज़ मुझे सताती और 100 कोड़े मारती है, यहाँ तक कि मैं लहू लहान हो जाता हूँ। फिर वो मेरे कंधे खुरचती और ऊनी कपड़े जो तू ऊपर किए बदन पर देख रहा है पहनाती है और इसके ऊपर ये कमीज़ अबार डाल देती है। यह कहकर वो जवान रोने लगा। कहते हैं कि अब बादशाह जवान की तरफ मुखातब होकर कहने लगा, ए नौजवान, तूने मेरा गम दुबाला कर दिया। बाद इसके कि तुझे देखकर मेरा गम दूर हो गया था, लेकिन आखिर वो औरत कहाँ है और कहाँ है वो मुद्दफन जिसमें गुलाम है? जवान ने कहा कि गुलाम मुद्दफन में इस गुंबद के नीचे पड़ा है जो मेरे दरवाजे के सामने फला बारादरी में वाक़िया है। औरत सूरज निकलने से पहले मेरे पास आई और मेरे कपड़े उतारती है और इतने ज़ोर से कूड़े मारती है कि मैं रोने और चिल्लाने लगता हूँ। मैं इतना भी हिल नहीं सकता कि अपने आप को बचाऊँ। मुझे मार पीट कर वो गुलाम के पास जाती है और इस शराब और यखनी पीने के लिए देती है। अब कल तड़के वो फिर आएगी। बादशाह ने कहा कि ए जवान, मैं तेरे साथ ऐसी भलाई करूँगा जैसे लोग एक दूसरे से बयान करेंगे, जिसका जिक्र क़यामत तक तारीख़ की किताबों में रहेगा। बादशाह अब पत्थर के शहजादे की मदद कर पाया या नहीं, अब हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।